کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پہ بھونکتے ہیں؟ لا کے دکھاؤ ایسا انصاف پسند. اگر تمہارے دلال مجرم ہوتے ہیں تو سائڈ کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو. اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے بڑھا دیتے ہو. اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے, نظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے ہیں, قانون کیسے بنتے ہیں. وہ جو کائنات تو آئے بھی دنیا میں حضور کے لیے اور جائیں گے بھی حضور ہی کے لیے. ہماری ایک ایک سانس حضور کے لیے ہے. اگر کوئی کتا کہیں بیٹھ کے بھونکتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ حضور کی ذات اتنی لاوارث ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. خدا کی قسم میرے محبوب سے آج بھی کائنات پیار کرتی ہے. زبان کھولی تو زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹنے کی طاقت رکھتے ہیں حضور کے غلام. یہ تو تمہاری بزدلی ہے کہ حکومتیں تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں, تمہارے دلال تمہیں بچانے پہ لگے ہیں. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ماں کا دودھ پیا ہے نا تو کسی غریب مسلمان کے سامنے میرے حضور کے خلاف بھونک کے دکھا. یا تو استاد زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ رہے گا. نعرہ تکبیر, لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بات مصطفیٰ کے مقام کی ہے, لبیک یا رسول اللہ. بھائی ہم بھی تو ذرا سوچے کیا کر رہے ہیں. 5 منٹ جلسے میں بیٹھا بندہ, ٹھیک ہے جی ڈیوٹی لگ گئی, جا رہے ہیں, منہ دکھایا قاری صاحب ہم آئے تھے, ڈاکٹر صاحب میں نے پیسے دے دیا نہیں پاؤں گا. جیب میں رکھ ایسے پیسے کو, اگر تو حضور کی محفل کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہے تو کیا امید تجھ سے رکھی جائے کہ حضور کے لیے سر کٹائے گا؟ اگر حضور والے ہو ایک ایک لمحہ یہی کہنا چاہیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. آقا دہل میں زمان تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ نہیں کر سکتے تو پھر جینا حرام. کوئی مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں. کہاں چلے گئے ہم, کھڑے کہاں ہیں, کس جگہ کھڑے؟ بدلے اپنے آپ کو میرے بھائی, اور حضور کے لیے آگے لیا. میں ذمہ دار ممبر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, کچھ بھی کرو ہمارے گھر جلاؤ برداشت ہو جائے گا, ہماری دکانیں چھین لو برداشت ہو جائے گا, ہماری بلڈنگیں گراؤ برداشت ہوگا, لیکن ہمارے محبوب کے بارے میں جملہ مت بولنا. ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں, محبوب کے خلاف کھلنے والی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے, نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس کا اخبار پڑھ رہا تھا, اس کا وہ جس کی بلڈنگ گرائی, کیا نام ہے جی, قاضی شہزاد, حاجی شہزاد. اس بندے نے نا اخبار میں ہیڈنگ پڑھی تھی, اس نے کہا تھا حضور کی ناموس پہ یہ ایک مقام تو کیا, اگر 1000 زندگیاں بھی قربان کر دی جائیں تو کرنا. یہ جذبہ ہے. وہ کہا تھا نا دیوان گانے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا گئی ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی ہے. تو حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جاگنا, ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے ہم اتن تیار نہیں, اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں خبردار, اگر امن چاہتے ہو تو میرے محبوب کے خلاف نہ کرو. کیوں نہیں بنا دیتے ایسا قانون کہ کوئی کسی کے مذہب کے دھرم گرو یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ بولے. کرو اپنے اپنے دھرم کا پرچار. ڈر لگتا ہے نا اسلام سے, اس لیے اس کا پرچار نہیں ہونے دیتے. گھبراہٹ ہے نا, دنیا کہتی ہے 30% ہے, 20% ہے, پھر بھی اتنا ڈر. وہ بھائی کائنات میں امن دینے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے, شانتی بانٹنے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے.
तारीख का ये बाप पलट करके तो देखो, जिन जमीनों पे एक प्लेट में भाई बैठ के खाना नहीं खाते थे, इस्लाम पहुंचा तो एक रोटी में दो शरीक करके दिखा दिए। जहां मुंह करके एक तरफ खाना नहीं खाते थे, इस्लाम ने एक परिवार को एक दस्तरखान पे लाके जमा कर दिया। तारीख का ये बाप भी तो पलट करके देखो, जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था, इस्लाम ने कहीं माँ कह के इज्जत बख्शी है, कहीं बेटी कह के घर की रौनक बनाया है, कभी बहन कह के घर की जीनत बनाया है। तारीख का ये बाप क्यों भूल जाया करते हो? खाली गालियां देने से सच्चाई नहीं छुपेगी, आपकी बकवास से इस्लाम की हकीकत नहीं छुपेगी। जितनी गालियां दोगे, याद रखो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। अमेरिका जाकर के देखो, रोज बरोज लोग कलमा पढ़ रहे हैं। फ्रांस जाकर के देखो, इस्लाम की तादाद बढ़ रही है। जाओ दुनिया के मुल्कों का जायजा ले लो, तुम जितना मिटाने पे लगे हो ये उतना बढ़ता जा रहा है। और खुदा की कसम, इस्लाम किसी बैसाखी पे नहीं चलता है, झूठी कहानियों पे नहीं चलता है। जब ये किसी गरीब को अपने आगे का लुकमा उठा के देते हुए देखते हैं तो कहते इस्लाम का मानने वाला इतना खूबसूरत है, तो फिर इस्लाम की तरह खूबसूरत होगा। जब किसी गरीब के इलाज में मुसलमान डोनेट करता है तो दुनिया देख के कहती है कि ये कमजोर बंदा अपना लहू दे करके अगर दूसरे की जान बचा रहा है, अगर मुसलमान इतना खूबसूरत है तो इस्लाम कितना खूबसूरत होगा। जब किसी के दस्तरखान पर ये रोटी जाके रखता है तो दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इस दौर में लोग एक एक रुपए के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसी कौम है जो अपने आगे की रोटी भाई को खिला देती है। फिर सोचते हैं अगर मुसलमान ऐसा है तो मदीने वाला अमीना का लाल कैसा रहा हो। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमें फख्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। हमें नाज है इस बात पे कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। जिन्हें नाज है बस वही बोलेंगे या रसूल अल्लाह। मुझे कोई खिचड़ी आनी चाहिए, हर जगह समझौता होगा, हुजूर की जात पे कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं हुजूर की जात पे। हिम्मत कैसे हुई बकने की? अगर दलील की चाहिए थी अपने गरेबान में झांको। जिस मजहब को जानते नहीं उसके बारे में बकवास की हिम्मत कैसी? मैं बस इतना कहूं, इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मजहब है ही नहीं। इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इस्लाम ही खूबसूरत मजहब है। ला के दिखाओ कोई मिसाल, खुदा की कसम। आज आपने नहीं देखा, जरा जरा सी कुर्सियां लेके बैठे तो तबाही मचा रखी है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मेरे नबी का उमर बैठा कुर्सी पे, इंसान तो इंसान, शेर बकरी एक साथ खड़े कर दिए थे। आज हालात देखे दुनिया के, आप किस कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को। हाँ, नफसी नफसी का आलम है और लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। राय पेश करने का हक है, एक राय मेरी भी है। अगर बलात्कार जैसी बला को भारत से खत्म करना है ना, तो इस्लाम का कानून उठा के चिपका दो। अगर किसी बेटी की इज्जत उठ जाए तो हमारा सर कलम कर देगा। राय देने का हक है, हमने भी दे दी। और ये इससे बेहतर कोई कानून हो तो लाके दिखाओ, लाके दिखाओ। ये निजाम किसने दिया? मेरे नबी ने। क्यों? ताकि बेटियों की इज्जतें महफूज रहे, बेटियों की इज्जतें महफूज रहे। मैं कहता हूं शर्म करो यार, हैरत करो। फोटो से मिली हुई कुर्सी 5 साल की भीख की है। नबी का उमर कुर्सी पे बैठा, भीख नहीं थी, नबी के दर की मिली हुई सौगात थी। और कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो जाएगा यहाँ कोई भी वोटों से जीता हुआ। उमर आधी दुनिया का बादशाह। कितना? आधी दुनिया, 22 लाख मुरब्बा मील, आधी दुनिया का बादशाह। 4 मोहल्लों का चेयरमैन बन जाए ना, कपड़ों से बाहर, कलफ के कपड़े, वो यूं चल रहा, मस्जिद में भी आ रहा तो यूं और से पैर मारता, मुखिया आगे जगह दो। ये हमारी कंडीशन है। उमर आधी दुनिया का बादशाह है।
لیکن جانتے ہو سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے. ممبر پہ تشریف لائے, نیا کرتا پہن رکھا ہے. سمجھاؤ نا, یہ سچائی دکھاؤ اسلام کی. مغلوں کی ہسٹری سے اسلام نہیں چمکے گا. اسلام کو دیکھنا ہے تو عمر کی آنکھ سے دیکھو, ابو بکر کے کردار میں اسلام کو جھانک کے دیکھو, تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام. بیٹھے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے, صحابی کھڑے ہو گئے. عمر ٹھہرو, خطبہ بعد میں ہوگا, پہلے یہ بتاؤ میں کرتا کہاں سے لائے. ہے پاور آج کسی میں کوئی نیتا سے ٹوک دے کہ وہ جو کالونی آئی تھی آدھے پیسے کدھر گئے, وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس نے بیچ لیا, پوچھ لے گا کوئی؟ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے, ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل گیا یہی وہ ہوتے, آدھا نیتا جی نے کھا لیا تو کیا ہو گیا, ہوئے تھے 10 ملنے تھے 5 مل گئے, یہی وہ ہوتے. یہ نظریہ ہمارا. لیکن نہیں, زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے. انصاف اصل ہے, کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ اصل نہیں, انصاف اصل ہے. اور انصاف ہوا حضور کے دور. صحابی کھڑے ہو گئے, عمر آدھی دنیا کا بادشاہ اپنی جگہ ہے, خطبہ بعد میں دینا, پہلے کرتے کا حساب ہے. نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے, بیٹھ گئے, کہنے لگے مجھ سے حساب لے رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے, کہا ٹھہرو, جو حساب لینا ہے مجھ سے لو. ایک نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم ہے, معاملہ تمہارے باپ کا ہے, حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر, کیسے حق کو لوگ تھے, کیسے انصاف پسند لوگ تھے. کہا معاملہ آپ کے والد کا ہے, آپ کیوں حساب دیں گے؟ کہا اس کا حساب صرف میں دے سکتا ہوں, میرے باپ نہیں دیں گے. کہا بتاؤ تو پھر تمہارے باپ نے نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ کہتے اللہ اکبر, میں جب رات کو آیا نا تو میرے والد اپنے پرانے کرتے کو دھل رہے تھے, اتنا گل گیا تھا کہ جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. لاؤ تو آدھی دنیا کا کوئی انصاف پسند ایسا بادشاہ, جہاں سے رگڑتے ہیں وہیں سے پھٹ جاتا ہے. میں نے کہا ابا جی اس پھٹے ہوئے کپڑے کو کیا کریں گے, اس کو کیوں دھل لگے گا؟ میرے باپ نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح, اس کے علاوہ عمر پہ کوئی کرتا بھی تو نہیں ہے. کہا ابا جی کوئی اور بنا لیتے. میں نے کہا کپڑا نہیں ہے. میرے باپ نے جب اتنی بات کہی, میں نے کہا ابھی تو ابھی تو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا, اس کا کیا بنا؟ کا بیٹے سب کو برابر کپڑا ملا, لیکن عمر کا قد بڑا ہے, کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا جو عمر کا پورا کرتا ہو جاتا, کپڑا چھوٹا ہے اس لیے میں نے کرتا نہیں بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا, جتنا کپڑا میرے باپ کے حصے میں آیا تھا اتنا کی میرے حصے میں آیا تھا, میں نے لا کے اپنی طرف سے باپ کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کر دیا. میرے باپ نے اپنے حصے کا کپڑا اور میرے حصے کا کپڑا بنا کر کے ایک کرتا بنایا ہے. کہ عمر نے ابھی تک کسی کا حق نہیں مارا ہے, ایک رتی ایک بھائی بھی عمر پہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے. ذرا دیکھ تو صحیح, اس طرح انصاف قائم کیا جاتا ہے. آج ہماری پنچایتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں, غریب کی طرف آنکھ مار کے دبا دیا جاتا ہے. غلطی امیر کی ہوتی ہے پھر بھی معافی غریب سے منگوائی جاتی ہے. چل تو ہی معافی مانگ لے, چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام کا قانون تو یہ ہے, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ نظام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پہ بھونکتے ہیں؟ لا کے دکھاؤ ایسا انصاف پسند. اگر تمہارے دلال مجرم ہوتے ہیں تو سائڈ کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو. اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے بڑھا دیتے ہو, اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے, نظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے ہیں, قانون کیسے بنتے ہیں. وہ جو کائنات کے لیے قانون بنانے آیا ہے, دنیا کو سکون بانٹنے آیا, اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ کائنات کی کنجیوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا, جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس نے آ کر کے اعلان کیا تھا, اور لوگوں جب انصاف کی باری آ جائے, لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی چوری کر لے تو میری بیٹی سمجھ کے معاف نہ کرنا, اسلام کی مجرم سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینا. جب منصف انصاف کرنے والا اپنی بیٹی کی طرف داری نہ کرے تو خدا کی قسم پھر شیر بھی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, بکری بھی ایک جگہ کھڑی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.